مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر علا والموج طغى من پہ کس طوفان ہو شربا من پہ کس طوفان ہو شربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں پار لگا جانا لمیا تین نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا الروح فدا کا وجد شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من دھن سب پھونک دیا مرتن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیار چلا جانا لمیا تین نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا اور امام فرماتے ہیں انا فی عطش وسخاک عتم اے سوئے پاک ابر کرم اے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق
جن کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی یہاں آئے تو آپ اس کا بھرپور تعاون کریں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر نعت شریف پڑھ رہا ہے یا بیان کر رہا ہے یا قرات کر رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ ہم کم ہیں تو کیا ہو گیا، لیکن اللہ کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا چین اور سکون ہے نا وہ گھر میں نہیں ہے، دلوں کا چین اور سکون ہے نا وہ دکانوں میں نہیں ہے، وہ گھومنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ دلوں کے چین و سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ کو جب بے چینی ہو آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ آپ کو جب بھی آپ کو جو ہے بے چینی ہو، بے قراری ہو، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا ذکر کر لیں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے زیادہ چین و سکون جو ہے نا وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اور علم کے حوالے سے میں کہوں کہ علم دین اور جو علم حاصل کرنا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے اللہ کے ذکر کی محفل تھی، اور دوسری جگہ علم دین حاصل کیا جا رہا تھا۔ کچھ صحابہ اکرام جمع ہو کر کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ اکرام جمع ہو کر کے علم دین حاصل کر رہے تھے۔ دو محفل لگی ہوئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے، آپ نے دونوں محفل کو دیکھا، اور آپ باہر نکل کے جہاں علم دین حاصل کر رہے تھے آپ اس محفل میں بیٹھ گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ اس محفل میں بیٹھ گئے، اس سے پتا چلا کہ علم دین ذکر الہی سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اگر ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں سلیقہ بھی ملے گا کہ ذکر الہی کیسا کرنا چاہیے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے ہم پر۔ ہم ہفتے میں ایک بار جمع ہوتے ہیں، سنڈے کا وقت ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ کام نہیں ہوتا سنڈے کو، صبح سے لے کر کے فجر سے لے کر کے رات تک عشاء تک کا ہمیں کچھ بھی کام نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگ ہو جو گھومنے جائے یا چھٹی بنانے کے لیے گھر والوں کو لے کر کے جائے، تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات صرف اپنا 1 گھنٹہ اس محفل میں دیں، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ ہوگا۔ یہی محفل ہے جو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گی، اور یہی محفل ہے جس کے ذریعے آپ کو قیامت کے دن بھی راحت کا احساس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس آج ایک ایسے خطیب کا بیان ہونے جا رہا ہے جو الحمدللہ بہت عظیم شخصیت ہے، جو حضور شیخ الاسلام مدنی میاں کے خلیفہ بھی الحمدللہ تعالی وہ آئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ حضرت شان امیر معاویہ کے حوالے سے بیان کریں گے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہر ہفتے اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر کے جو ہے اس محفل میں دیں، تاکہ آپ کے دنیا اور آخرت میں جو ہے فائدہ پہنچے۔ زندہ باد، زندہ باد۔
چلو معزز سامعین کرام، میرے ملت کے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ بلند آواز سے جواب دیجئے، السلام علیکم۔ لگ رہا ہے آپ لوگوں سے ڈبل سلام کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی افضى الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والناصرين، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمد أيده بأيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا علیہ سرمدا۔ احسن من کلم ترکت عینی، واجمل من کلم ترد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء، لا يمكن الثناء کما کان حقه، بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت و نبوت کے دیوانوں، غوث و خواجہ رجا مخدوم کے چاہنے والوں، قرآن قدیم کے فداکاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم حدیث مبارکہ پیش کیا، اسے آپ نے سماعت کی، اس پہ کچھ گفتگو شدید کا کارواں کو آگے بڑھایا جائے، اس سے پیشتر آئیے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ، والہانہ عزیزانہ خادمانہ محبتانہ بانداز مستانہ، سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ یاسین گرتے ہوئے کو سنبھالنے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے داتا، لمبے لمبے گورے گورے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا و مولا، سنہری جالی میں آرام فرمانے والے آقا، انہی کی بارگاہ گوہر بار میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی علی نبی صحابی نبی پر میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ،
وعلى آلك وصحابك شفينا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناز شریف کے دو چار اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، سماعت کیجیے۔ دعائیہ جملہ بھی ہے اور سرکار کی مدح و ثنا بھی ہے۔ اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، اے آمین، آمین بھی کہیے، سبحان اللہ بھی کہیے۔ اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے۔ اگر ہم لوگوں نے لائف میں مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یا الہی کیا کروں بے چین ہیں آنکھیں میری، یا الہی کیا کروں بے چین ہیں آنکھیں میری، دیکھنے کے واسطے روضہ رسول اللہ۔ تو یہ تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، آرزو حسرت ہونی چاہیے، ہر دن میرے آقا کی تڑپ ہونی چاہیے۔ رات میں جب بسترے پہ جائیں جزاک اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، تو یہ تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ ایک دن حضور خواب میں اگر وہاں نہیں جا سکے تو یہاں ہی تشریف لائیں۔ یا الہی کیا کروں بے چین ہیں آنکھیں میری، دیکھنے کے واسطے روضہ رسول اللہ۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، جلوہ دکھائیے، اپنا بنائیے، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے۔ وہ آقا ایسی جگہ کو روشن فرماتے ہیں، تابناک بناتے ہیں جہاں ٹیوب لائٹ نہ کام کر سکے، جہاں بلب نہ کام سکے، جہاں کوئی بھی روشنی نہ جا سکے، چمک تجھ سے۔ اسی لیے عشق کا مفتی فرماتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور میرے آقا ایسے زندہ ہیں سبحان اللہ، وہ قسم کھا کے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی جھاڑ ہو یا پیڑ ہو، اگر اس کی شاخیں سوکھ رہی ہے، پھول سوکھ رہا ہے، پھل سوکھ رہا ہے، تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے اس کے جڑ میں خرابی ہے، اس لیے کہ اس کی شاخیں بتا رہی ہیں، اس کے پھل بتا رہے ہیں، اس کے پھول بتا رہے ہیں کہ اس کے جڑ میں خرابی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وقت کا عظیم عالم مجدد فرماتا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم حلفیہ بیان دے رہا ہے کہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں، پھر ہم کو نظر کیوں نہیں آتے ہیں، پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو یہ گوشت جو ہے، یہ گوشت جو ہے، یہ آنکھ کس کی بنی ہوئی ہے؟ ہمارے جو ہے یہ گوشت پوشت کی بنی ہوئی ہڈیوں سے، یہ آنکھ سے نہیں دکھائی سکتی ہے، اس لیے اس میں نور چاہیے، دیکھنے کے لیے تابناک آنکھیں چاہیے۔ اسی لیے تو عاشق کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا الہی کیا کروں بے چین ہیں آنکھیں میری، دیکھنے کے واسطے روضہ رسول اللہ، دیکھنے کے واسطے روضہ رسول اللہ کی۔ پھر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں،
ہم یہاں بیٹھ کے کہ آپ کا تذکرہ کریں اور آپ سماعت نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور اس آقا کی عظمت تو یہ ہے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا ولو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان۔ اور فرش پہ تاجا چھیڑ چھاڑ، یہ ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں آقا کا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمنان امیر معاویہ سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو بغض رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ، صحابی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے مسلمانوں۔ صحابی کے مرتبے کو کوئی غوث و کتب نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی جو ہے ابدال نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی تبع تابعین نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز یہ 5ویں خلیفہ ہیں، حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں، ظاہری طور پر یہ خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھیڑ اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے، بہت سے اسلامی فتوحات ہوئے ہیں، بہت سے اسلامی کارنامہ نمایاں ہوا ہے، لیکن پوچھا گیا کیا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جنگ و جدال زیادہ ہوئے ہیں؟ آپ جو ہے جنگ و جدال آپ کے ماحول، آپ کے حالات اس میں گزرے ہیں، تو کیا ان کے جو ہے فضیلت ان سے بڑھ سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں اور اس کے نال سے جو گرد و غبار نکل کر کے اس گھوڑے کے ناک میں پہنچے اور اس ناک کو جو ہے جو ریٹھ ہوتی ہے اس کو نکالا جائے، تو عمر عبدالعزیز اس مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ میرے آقا کے معتبر صحابی اور مستند صحابی ہیں، جو کاتب وحی ہوتا ہے۔ آپ کے بہت سے صحابی ایسے ہیں جو وضو کرایا کرتے تھے، سفر میں رہا کرتے تھے، حضر میں رہا کرتے تھے، خدمتیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ مخصوص صحابی ہیں جس کو آپ نے جو ہے کاتب وحی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہدی بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ہدایت یافتہ بنا دے، ان سے لوگ ہدایت پائیں اور ان کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، لیکن آج جو ہے کچھ لوگ ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، کچھ ان کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، کچھ ان کو امیج کو جو ہے ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بس کی بات نہیں ہے، وہ خود ڈاؤن ہو جائیں گے، وہ خود مٹ جائیں گے۔ لیکن عاشقان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مانتے ہیں تو مانتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تحریک کی طرف سے پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ امیر معاویہ کے اندر جو تبرہ وہ کر رہے ہیں ان کے ذات میں کوئی خامی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کو جو کہا جا رہا ہے یزید کے وجہ سے کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں آیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے ہے۔ تو یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو داغدار نہیں کیا جا سکتا ہے، ان پہ تبرہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ان پہ عیب نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی جو ہے گمراہ ہو گیا، حضرت جو ہے نوح علیہ السلام کا لڑکا گمراہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک لڑکا قاتل ہوا، تو ان پہ بھی آروپ یہ لگ سکتے تھے، یہ آروپ ان پہ بھی لگایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں تنقیص نہیں کیا جائے، ان کی شان کو گھٹایا نہ جائے۔ ابھی آپ نے عبداللہ ابن مبارک کی روایت سنی ہے، وہ کہتے ہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، پڑھیے درود شریف تو میں اس کو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آنے والی شب جمعرات کو شب معراج بھی ہے، تو اس کے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہاں فرماتا ہے؟ قرآن میں فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ کس کے بارے میں فرماتا ہے؟ اپنے محبوب کے فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سیر کرائی. کون کرایا؟ رب نے کرایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا سبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ عجز سے پاک ہے، مجبوریوں سے پاک ہے. اس کے یہاں کوئی نہیں. اب یہ مثال کے طور پر کہا جائے ایک چوہیا ریل کے ڈبوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی، تو آدمی کہے گا ان کے جو ہے اسکرو ڈھیلا ہو گیا دماغ کا. اس لیے کہ ڈبوں کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، لیکن چوہیا کے اندر، چوہوں کے اندر ڈبا کو کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب یوں کہا جائے کہ جو ہے ریل کا انجن ایک محلے کو، ایک گاؤں کو، ایک گھر کو کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے، پھر بھی آدمی کہے گا کہ اس کے اسکرو کا دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے. اس لیے کہ انجن کے اندر شکتی ہے، انجن کے اندر پاور ہے، انجن کے اندر چلنے کی صلاحیت ہے، لے جانے کی صلاحیت ہے. لیکن جس کو لے جا رہا ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر ڈھونڈنے کی صلاحیت نہیں ہے، چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. رب لے جانے والا ہے، اس کا محبوب جانے والا ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ شکتی والا ہے، وہ جو ہے طاقت والا ہے، وہ سبحان ہے. محبوب اس کا جو ہے جی شان ہے. اس کا محبوب بھی رب لے جانے والا ہے، محبوب جانے والا ہے. لے جانے والا کہاں تک کے لے جا سکتا ہے؟ جانے والا وہاں تک کے جا سکتا ہے. یہی کہا جاتا ہے جہاں تک کہ خدا کی خدائی ہے وہاں تک کہ مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہی تو بولے. سدرہ والے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل سے جب پوچھا گیا کہ آدم کی آدمیت کو دیکھا، آدم کی خلافت کو دیکھا، آدم کی بشریت کو دیکھا، آدم کے ڈھانچے کو دیکھا، آدم سے لے کر ان تب تک صبح قیامت تک کے آپ نے سب کو دیکھا، دیکھیں گے، اور آدم سے عیسیٰ تک کے دیکھا، تو بتاؤ کیا میرے نبی کی طرح بھی دیکھا؟ پورا پچھم دیکھا، اتر دکن دیکھا، تو کیا میرے نبی کی مثال دیکھا ہے آپ نے؟ تو یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نہیں بنا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. امام سخن، ملک سخن کے شاہی، تم کو رضا مسلم جو خطاب مل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کو یہ خطاب مل رہا ہے. سخن کے یہ امام ہیں، فکر و فن کے امام ہیں، لیکن جو ہے جب نبی کی تعریف کی بات آئی تو یہ بھی خاموش ہو رہے ہیں، یہ بھی خاموش ہو رہے ہیں، یہ بھی چپ ہو رہے ہیں. نبی کی تعریف نہ کر سکے، نبی کا بیان نہ کر سکے، یہی تو کہتے ہیں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو کس سے مختصر. کہنا پڑے گا یہی کہ اللہ کے بعد کسی کی ذات ہے تو خدا کی بعد کسی کی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کو کیوں کرایا؟ یہ قرآن میں آیا، یہ بھی آیا ہے. کہاں سے کہاں تک کرایا، کیا کرایا، کیا ہے، اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ لفظ معراج ہی میں سب چیز رکھا ہوا ہے. میم سے بتا رہا ہے کہ محمد کو ہوا. سبحان اللہ. کس کو معراج ہوئی؟ میرے آقا محمد رسول اللہ کو ہوئی. کہاں ہوئی؟ عین بتا رہا عرش اعظم پہ ہوئی. رے بتا رہا رات میں ہوئی، دن میں نہیں. معراج میں رے بتا رہا کہاں ہوئی؟ رات میں ہوئی. کس کے پاس ہوئی؟ الف بتا رہا اللہ کے پاس ہوئی. اور جیم بتا رہا جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے. سبحان اللہ. جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے. مسلمانوں، جبریل امین سے ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا جبریل اپنی حقیقت دکھاؤ، تو جبریل نے اپنے 600 پر زمین پہ بکھیر دیے، پورا زمین چھا گیا. تو انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا مجھے دیکھنا ہے جبریل تو سدرہ سے آگے بڑھنا پڑے گا، سدرہ سے آگے آنا پڑے گا. اے جبریل یہی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سدرہ پر گئے، سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. وہاں اعمال انسانی منتہا، وہاں فرشتوں کی منتہا، وہاں سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، وہاں سے آگے ملائکہ بھی نہیں جا سکتے، سید الملائکہ بھی نہیں جا سکتے.
اعمال انسانی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو انتہا کہا جاتا ہے، منتہا، سدرۃ المنتہا۔ جب سدرۃ المنتہا پر جبریل گئے، رک گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل چلو، کہا یا رسول اللہ اگر یک سرے موئے برتب پرم فروغے تجلا بسودت پرم، یا رسول اللہ یہ میری سیما ہے، یہ میرا بارڈر ہے، اس سے میں کراس نہیں کر سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر قتل دیے جائیں گے، جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، سید الملائکہ نوری مخلوق بتا رہے ہیں، میرے آقا کو اپنی طرح نہیں سمجھے، اس لیے اگر سمجھتے تو کہتے جو مکہ والے کا حشر ہوگا، جو مکہ والے کے ساتھ نتیجہ ہوگا وہی جو ہے سید الملائکہ کا بھی ہوگا۔ جب سدر مکہ والا جا سکتا ہے، اب مطلبی جا سکتا ہے، عبداللہ کا لگتے جگر جا سکتا ہے، آمینہ کا جو ہے جگر پارا جا سکتا ہے، حلیم کا راج دلارا جا سکتا ہے، تو یہ سدرا والا کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھا، اس لیے آگے نہیں بڑھے، اور نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھا۔ اگر سمجھتے تو بڑھ جاتے، اور نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے۔ یا رسول اللہ جب یہ سدرۃ المنتہا کا رہنے والا نہیں جا سکتا ہے تو یہ مکہ والا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ مدینہ والا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ مدنی سرکار کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ مکی سرکار کیسے جا سکتے ہیں؟ روک لیتے جبریل، اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے تو بڑھ جاتے، اور نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے۔ تو میرے آقا جب جانے لگے تو کہا ہے جبریل میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں تمہاری بھی پہنچ نہیں، کسی نبی کی پہنچ نہیں، کسی ملائکہ کی پہنچ نہیں، بتاؤ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو کہا یا رسول اللہ ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، جب آپ کی گنہگار امت پلسرات سے گزرنے لگے تو میں اپنے بالوں پر کو بچھا دوں۔ سبحان اللہ، اسی کو عاشق بریلی نے، مفتی عاشق بریلی نے کیا فرمایا، جو ہے مفتی عاشق کیا کہتا ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ اس طرح گزار، میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ امتی اس طرح گزر جائیں کہ جبریل کو بھی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی کی عظمت و شان یہ ہے مسلمانوں، جب وہاں آپ پہنچے تو ایک بہترین تحفہ اللہ نے عنایت فرمائی تھی، وہ ہے نماز کا تحفہ تھا۔ آج ہم جس کو ہلکے میں لے رہے ہیں مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈک کسے کہتے ہیں مسلمانوں؟ ٹھنڈک کہتے ہیں جب کمال محبت کمال کو پہنچ جاتی ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ میرے آقا کا امتی جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، قیام میں رہتا ہے، قرات کرتا ہے، اور جب اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک۔ اب جو دنیا میں رہ کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، کیا میدان محشر میں اسے پہچانیں گے نہیں؟ میرے آقا تو اسی لیے فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، آؤ میرے امتیوں آؤ، میں اسی لیے ہوں، میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوگی اس دنیا سے آپ کو جانے کے بعد، وہ سب سے پہلے کس کی ملاقات ہوگی؟ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کیوں تعظیم کر رہے ہیں؟ وہ بھی امتی ہیں نبی کے، وہ بھی غلام مصطفیٰ ہیں، یہ بھی غلام مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ سے مل رہا ہے تو تعظیماً مل رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں غلام نبی قبر میں سو رہا ہے، غلام نبی قبر میں سو رہا ہے، فرشتے ہٹائیں کفن دھیرے دھیرے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کر تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جب نبی پہ فدا ہوگے تو کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی بلال بنتا ہے، کوئی جو ہے ابو بکر صدیق بنتا ہے، کوئی عمر فاروق بنتا ہے، کوئی عثمان غنی بنتا ہے، کوئی مولا علی بنتا ہے، کوئی حسن مصطفیٰ بنتا ہے، کوئی شہید امام حسین کربلا بنتا ہے، حضرت امیر معاویہ کوئی بنتا ہے۔ جب نبی کی محبت میں مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مدینہ جا کے بس اتنا پیام کہہ دینا، جب بھی مدینہ جاؤ مسلمانوں یہی آرزو رکھو، یہی تمنا رکھو، مدینہ جا کے بس اتنا پیام کہہ دینا، میرے نبی سے میرا سلام کہہ دینا،
میرے نبی سے میرا سلام کہہ دینا، اور چڑھا کے پھول عقیدت کے در پہ اے راہی، چڑھا کے پھول عقیدت کے در پہ اے راہی، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ کیا کہہ دینا؟ تڑپ رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر رہ کے یا رسول اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، دنیا میں جنت دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جو ہے دولت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ بلا لیجئے، جب بھی جاؤ مسلمانوں تو آقا کی بارگاہ میں استغاثہ اور التجا پیش کرو۔ اللہ اکبر مسلمانوں کی، میرے آقا بھی وہاں سے بلاوا بھیج دیں، سبحان اللہ، میرے آقا بھی بلاوا بھیج دیں۔ جو دیوانے اس کے سرکار ہوگا، جو دیوانے اس کے سرکار ہوگا، وہی باغ جنت کا حقدار ہو۔ پورا خلاصہ ہے مسلمانوں، پورا خلاصہ ہے کہ جو دیوانے اس کے سرکار ہوگا وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور ہم لوگوں کو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، موت سے دھمکیاں مت دو، موت کو ہم تو گلے لگانے والے ہیں، موت کو تو ہار بنانے والے ہیں، موت کا تو ہم جام پینے والے ہیں۔ ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے، ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے، دنیا میں ملاقات نہ ہو سکی، دنیا میں دیدار نہ ہو سکا، لیکن جام محبت، جام موت پینے کے بعد سب سے پہلے جس کا دیدار ہوگا وہ سرکار ہوں گے۔ ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے، ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا، کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا۔ موت تو ہمارے لیے جو ہے مسلمانوں ایک نعمت ہے، جو ہے موت کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ نعمت کیا ہے؟ کہ سرکار سے ملاقات کرا دی، سرکار سے ملاقات ہوگی۔ قبر میں سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوگی وہ کون ہستی ہوگی؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی تم پر حریص ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد یہ عقیدہ رکھو مسلمانوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینے سے ملاحظہ فرماتے۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو یہ آنکھ سے دنیا میں رہو، جسم کے ساتھ رہو، تب بغیر آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن جسم سے اور روح کا تعلق ختم ہو گیا تو اس آنکھ کا محتاج نہیں، اس کان کا محتاج نہیں، اس باڈی کا محتاج نہیں، اس جسم کا محتاج نہیں۔ جب ایک مومن، ایک مسلمان کی یہ بات ہے تو نبی آخر الزماں کی کیا بات ہے؟ نبی آخر الزماں کی کیا بات ہوگی؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب مختار کا عالم کیا ہوگا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ درود شریف پڑھے تو عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ، جزاک اللہ، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو معراج کیا ہے مسلمانوں؟ معراج کیا ہے؟ میرے آقا کا امام الانبیاء ہونا یہ بھی معراج ہے، سبحان اللہ۔ بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں نبیوں کو کس نے بتایا؟ اب تو موبائل چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، یوٹیوب ہے، سب میں آپ کے یہاں جو ہے یہ تحریک کی طرف سے اجتماع ہے، آپ اعلان کرتے ہیں، لوگ ہفتہ میں بتاتے رہتے ہیں کہ آج اجتماع ہے، لیکن ان نبیوں کو کس نے بتایا کہ نبی آخر الجماع تشریف لا رہے ہیں؟ آدم کو کس نے بتایا آدم تشریف لا رہے ہیں، نوح تشریف لا رہے ہیں، یحییٰ تشریف لا رہے ہیں، سارے انبیاء 1,24,000 تشریف لائے، اور جبریل میرے آقا کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مصلی امامت پہ پیش فرمایا۔ تو آپ نے جو ہے تمام نبیوں کی جو ہے امامت فرمائی، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، سب نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قبر پہ بھی ملاقات ہوئی، اور ساتھ جو ہے چھٹے آسمان پہ بھی ملاقات ہوئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملاقات ہوئی، جنت کا دیکھنا، یہ سیر کرنا، یہ سب ملاقات میرے آقا کی معراج نہیں۔ معراج ہے کیا؟ تو معراج یہ ہے، اللہ القادر ہے، اپنے محبوب کو قادر بنا رہا ہے، اللہ الرؤوف ہے، اپنے محبوب کو رؤوف بنا رہا ہے، اللہ رحیم الرحیم ہے، اپنے محبوب کو رحیم بنا رہا ہے، ان صفتوں کو اتار اتار کر کے اپنے محبوب کو دے رہا ہے، یہی نبی کی معراج ہے۔ جہاں نبی کا امتی رہتا ہو، نبی کا جانا وہاں معراج نہیں ہے، بلکہ جو ہے عرش اعظم پر جب آپ گئے مسلمانوں، جبریل کو ایک
قدم بڑھا دیا تھا. ایک قدم کھینچ لے گئے, میرے آقا نے کہا چلو, خالی ہاتھ پکڑا, ایک قدم بڑھ گئے. تو کتنا سمے لگا؟ 500 برس کا راستہ تھا. کتنا؟ اللہ اکبر. جبریل کانپنے لگے, تھر تھر کانپنے لگے اور رونے لگے, یا رسول اللہ, ہاتھ جوڑنے لگے, یا رسول اللہ یہاں سے میں نہیں جا سکتا ہوں. لیکن جب میرے آقا عرش اعظم پر گئے تو آپ نے اپنے نالین کو اتارنا چاہا, تو نالین کو اتارنا چاہا, عرش اعظم ڈگمگانے لگا, ہلنے لگا اور آواز دینے لگا, رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری پیش کرنے لگا. اسی لیے تو کہا عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کی در ہے تیرا مکان ہے. عرش اعظم بھی ڈگمگانے لگا. اے پروردگار عالم, تیرا محبوب نالین پاک کو اتار دیا. جو عظمت مجھے ان ذروں سے ملنے والی ہے, ان نالین پاک کے جو ہے ذروں میں جو جرے لگے ہوئے ہیں, اس سے مجھے جو عظمت ملنے والی ہے, مجھے جو سکون ملنے والا ہے, تیرا محبوب اگر نالین کو اتار دیا تو رونے لگا, عرش اعظم ڈگمگانے لگا. تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم سب کے رب نے فرمایا, محبوب اپنے نالین کو نہ اتارو. آپ کے خیال میں تھا کہ جب آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْلَئْنَ نَعْلَيْنَكَ یا موسیٰ, اے موسیٰ اپنے نالین کو اس وادی میں گھسنے سے پہلے, انٹری کرنے سے پہلے, داخل ہونے سے پہلے اتار دو. آپ تو عرش اعظم پہ پہنچے تھے, سبحان اللہ. آپ نے سوچا کہ لاؤ نالین کو اتار دو, عرش کی بے ادبی نہ. تو عرش اعظم بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نالین کو نہ اتاریں, ان ذروں کو جو نالین سے لگے ہیں بوسہ لے لوں گا, میں بھی عرش اعظم بن جاؤں گا, میں بھی عرش اعظم بن جاؤں گا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت الجر, مسلمانوں مقدس ذات ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے گزرے تو کہاں گئے مسلمانوں؟ جب رب کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے امتیوں کے بارے میں کہا. آپ نے فرمایا, آپ نے سلام نہیں کیا. آپ کیسے سلام کرتے؟ اللہ ذات سلام کا نام ہے, اللہ ذات سلام کا نام ہے. اسی لیے اللہ سے دعا نہیں کی جاتی. جو ہے اللہ دعا نہیں دیتا ہے. کیا ہے؟ اللہ دعا نہیں دیتا, اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. دعا مانے پکارنا, تو اللہ کس کو پکارے گا؟ اس لیے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے, اللہ دعا نہیں دیتا. تو میرے آقا نے سلام نہیں کیا کیونکہ رب کا نام ذات سلام ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کیا کہا؟ مالی عبادت تیرے لیے, بدنی عبادت تیرے لیے, قولی عبادت تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی. سبحان اللہ. یا ندا کے لیے ہوتا ہے, یا حرف ندا کے لیے. السلام علیکہ, جب بھی آپ نماز پڑھیں تو کا ضمیر لگا ہوا, جیسے السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کس کو سلام کرتے ہیں؟ سونے والے کو تو نہیں کرتے, غائب کو تو نہیں کرتے, جو حاضر ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں, اسی کو تو کرتے ہیں. تو اب یہاں نماز جب پڑھیں تو یہ جو ہے آپ تصور معراج کو رکھتے ہوئے اور یہ بھی سمجھے کہ میرے آقا حاضر ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو آپ سلام علیکم آپ کہتے ہیں, السلام علیکہ, نبی آپ پر سلامتی ہو, کا ضمیر حاضر کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ. اتنا بڑا عہدہ, اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا منصب, اتنا بڑا عرص حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آپ نے رسول کو نہیں دیکھا ہے, آپ نے رسول کے مرتبے کو بھی نہیں دیکھا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس, جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس, ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی, اور جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. آب حیات کیا ہے؟ آب حیات سرکار اعلیٰ سے پوچھا گیا کیا ہے, تو آپ فرماتے آب حیات جو میرے آقا کے تلووں سے مس ہو جائے وہی آب حیات ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے آقا کو جب حلیمہ لے گئی تھی تو لوگ آتے تھے تو آپ نے ایک گڑھا کھود دیا, اس میں آپ کے پیر کو ڈال دیا. سبحان اللہ. کہا اسی پانی کو لے جاؤ, یہی آب شفا ہے. سبحان اللہ. یہی آب شفا ہے. اسی لیے تو فرماتے ہیں جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا, اس جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام.
اور कहराते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी अछूत और मोहब्बत अकीदत रखोगे उतना ही फैजान उनका जारी हो सारी, और उनसे जो है आपको मिलता रहेगा। इसलिए उनकी मोहब्बत की पहचान है कि हमा वक्त दुरूद में मगन रहो, हमा वक्त दुरूद में मगन रहो। दुरूद आप पढ़ोगे तो आपकी हाजिरी नबी की बारगाह में लगी है, सुभान अल्लाह, आपकी हुजूरी वहां लगी है, क्योंकि आका फरमाते अस्माओ सलात अले मोहब्बती वारिफ हूं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता मैं उसको पहचानता हूँ, सुभान अल्लाह, उसको सुनता हूँ पहचानता हूँ, सुभान अल्लाह। जब आप जो है इसलिए कहते हैं कासा लिए खड़े हैं मलायक इधर उधर, कासा लिए खड़े हैं मलायक इधर उधर, ये भीख चाहते हैं दुरूदो सलाम की। जब आपके दुरूदो सलाम आप जब दिल लगा के नहीं पढ़ोगे तो ये हदीस उन लोगों के लिए है जो दिल लगा करके मुतवज्जो हमातन हो जाते हैं नबी की बारगाह में, उनके लिए मेरे आका फरमाते मैं सुनता हूँ। और जब आप वैसे ही पढ़ेंगे, ऐसे हरकत दिए जबानों को, तो उसके लिए फरिश्ते सयाहीन मुकर्रर हैं, आपके माथे के पास सामने पेशानी के सामने भी हैं, वो ले जाके नबी की बारगाह में पेश करते हैं। अब इस मस्जिद का नाम तो मुझे मालूम नहीं कि यहाँ के मुक्तदी, यहाँ के मुसल्लियान बैठ करके नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, वो फरिश्ते ले जाकर नूरानी तश्त में पेश किया। मेरे आका ने पूछा जरा है मोहब्बत बताओ ये क्या है, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं फला मस्जिद के मुसल्लियान ने नमाज आप पर दुरूद भेजा, सुभान अल्लाह। मेरे आका उससे समात फरमाते, इसलिए कहते अस्माओ सलाता अले मोहब्बती, इसी को आला हज़रत फरमाते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और पतली पतली गुलें खुदसी की पत्तियां, पतली पतली गुलें खुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी, निगाह के नीचे अर्श और फर्श क्या है, और कोई गायब क्या, तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। ये मेरे आका की जेरे निगाह है। ये इल्मे गैब कहते हो वल्लमा का मालम तकुन तालम। आप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ये नहीं जानते वो नहीं जानते, जितनी लिस्ट आपने तैयार की है वही तो अल्लाह ताला कहता है जो महबूब तुम नहीं जानते थे वही तो मैंने बताया है, सुभान अल्लाह, वही तो मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है? जो आपके हिसाब से जो आप लिस्ट बनाए कि ये नहीं जानते थे वो नहीं जानते थे, वही तो अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब जो नहीं जानते थे वही तो मैंने बताया, वल्लमा का मालम तकुन तालम, ए महबूब जो आप नहीं जानते थे वही तो मैंने सिखाया, वही तो मैंने सिखाया। और रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह कहता है कुरान कौन पढ़ाया, कुरान महबूब को किसने पढ़ा के भेजा, किसने पढ़ा के भेजा, तो अल्लाह कहता है हमने कुरान सिखाया, सुभान अल्लाह। तो कुरान में तो हर चीज का बयान है ना, जब आप मानते हो कुरान में हर चीज का बयान है, तो नबी आलिम जो है आलिम कुरान है, कुरान उन्हीं पे नाजिल हुआ। अरे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, क़द्र को शब क़द्र इसलिए कहते हैं कि कुरान नाजिल हुआ, और 12 रबीउल अव्वल को ईद इसलिए हम मनाते हैं कि साहिब कुरान आया है, सुभान अल्लाह। साहिब कुरान के आने की वजह से शब क़द्र क़द्र हो गया, और जिसमें साहिब कुरान आया हो तो उसकी अजमत का क्या आलम होगा, उसकी फजीलत, जिसके वजह से कुरान हमें मिला, शब क़द्र हमें मिला, इस दुनिया में आना मिला, उस नबी की अजमत का क्या पूछना मुसलमान। इसीलिए हज़रत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं आहसनो मिन का लम तरा कत्तु ऐनी वजमनो मिल का लम तरा दिन निसा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा नहीं है। तो किसी ने सवाल कर लिया, अरे हसन तुम अरब में पैदा हुए हो, अरबिस्तान के रहने वाले हो, अरब की काउंट्री से आप अरब के बाहर कहीं किसी मुल्क का आपने सफर नहीं किया है, आपने हिंदुस्तान को नहीं देखा है, आपने चीन को नहीं देखा है, आपने नेपाल को नहीं देखा है, आपने सूडान और बांग्लादेश को नहीं देखा है। ये दावा वही कर सकता है जो पूरी दुनिया का गश्त किया हो, पूरी दुनिया का सफर किया हो। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? तो आप दूसरे शेर में इसका जवाब देते हैं, जब किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं तो हो कैसे सकता। इसीलिए आला हज़रत फरमाते लमियात नज़ीरो कफी नजरी, लमियात 4 जबानों में ये नात शरीफ है, सुभान अल्लाह। लमियात नज़ीरो कफी नजरी मिसले न तुशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे आका तुझसे शहे दूसरा जाना।
تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ایک لفظ بھی نبی کی شان میں چلا رہا ہوں جو یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ہمیں لوگ پہچان رہے ہیں، نبی کو ہم کیا بتا پائیں گے۔ میرے آقا فرماتے اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نور اللہ، سب سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ نور ہے۔ اسی لیے میرے آقا جب معراج میں گئے بالکل قریب ہو گئے، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ادنو منی، قریب آئیے، قریب آئیے۔ آپ اتنے قریب آئے اسی لیے آپ کی آنکھوں کو خطاب ملا ما ذاق البصر وما طغى، ما ذاق البصر وما طغى، یہ ایسی آنکھیں ہیں کہ رب کو دیکھنے کے بعد نہ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی، کچھ نہ کج آیا ان کے اندر، آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھ لوں، تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھ لوں، دیکھنے کی مزہ آج کی رات، آج یہاں کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اے محبوب تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھوں، سبحان اللہ، کتنے قریب میں ہوئے، او قاب قوسین او ادنا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، او ادنا او قاب قوسین کہتے ہیں ایسا، یہ ہے، اس کو ہم یہاں بولتے بغل گیر بھی ہونے کو، سبحان اللہ، اس کو کعبہ قوسین جب بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بغل گیر کا بن رہا ہے، بغل گیر ہو گئے، سبحان اللہ۔ جب اللہ فرماتا بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، میرے آقا فرماتے یہاں تک کہ اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے پشت پر رکھ دیا، سبحان، اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، سبحان اللہ، اس کی ٹھنڈک، اور اللہ نے اتنا علم نوازا، اللہ اکبر مسلمانوں۔ جب مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق جب یہ بہت خوش ہوئی اور میرے آقا خوش ہو گئے تو بولا آج مانگ لو جو مانگنا ہے، تو کہا مانگ لوں، کہا ہاں مانگ لو، کہا مانگ لوں، کہا مانگ لو، کہا اپنے باپ سے پوچھ لوں کیا مانگنا ہے، کہا پوچھ لوں جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مائی عائشہ گئی، کہا آج میرے آقا نے فرمایا مانگ لو جو مانگنا ہے، کہا عائشہ کہا ہاں، کہا جاؤ مانگ لو، کہا معراج میں جو راز کی باتیں اللہ نے بتائی اس میں سے ایک بات پوچھ لوں، اس میں سے کدو تھوڑی سی بات ہم کو بھی بتا دو۔ واپس آئی تو میرے آقا مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ، میرے آقا مسکرا رہے تھے، کہا یہ کس نے کہا ہے؟ ابو بکر نے ہی کہا ہوگا، یہ ابو بکر ہی نے کہا، کیونکہ وہ رازدار وہی جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، سبحان اللہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد مولا علی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ترتیب میرے آقا نے دی ہے اور اسی پہ اہل سنت والجماعت قائم ہے، سبحان اللہ۔ ہم ہمارے علی کو حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے افضل نہیں بتاتے، کیونکہ جو ترتیب میرے آقا نے دی ہے اسی کو ماننا اہل سنت والجماعت ہے، اسی کو ماننا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر افضل ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ 3 صحابی شہید ہوئے، 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت مولا علی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی۔ قرآن کی اس سے محبت کتنی تھی، اللہ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شہادت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، شہادت ہو رہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو جو ترتیب میرے آقا نے دی اسی کو ہم مانتے ہیں، یہی اہل سنت والجماعت۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو دن دونی رات چوگنا ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ یہاں شامل اور حاضر ہیں، سامع ہیں، مولا تعالیٰ سب کی سماعتوں کو قبول فرما کر ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نازل عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا